ویلکم بیک. ہمارے ساتھ جو اب گیسٹ موجود ہیں وہ ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر راؤ محمد افضل صاحب، اور ان سے ہم جانیں گے کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو ایشو ہے یہ آج ہی کے دن کیوں ریز ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. ویسام آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ہم ٹھیک ہے. اب تو ہماری آڈینس بھی آپ کو جان گئی ہوگی، کیونکہ نہیں جو نالج جن کے پاس ہوتی ہے نا، جو لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں ملک میں، مجھے لگتا ہے وہ پولیٹیشینز نہیں، وہ ہمارے پروفیسرز ہی ہوتے ہیں، زیادہ ہمارے استاد ہوتے ہیں جو بہت کام کر رہے ہیں ہماری یوتھ کو سنوارنے میں، اور بہت ساری چیزوں کی نالج بھی انہی کے پاس زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ انہی سے پوچھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، ہم آج ہی کے دن کیوں مناتے ہیں؟ ارے بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا، جیسے 14 اگست ہے، 14 اگست آپ 14 اگست کو ہی مناتے ہیں کیونکہ یہ سارے پوائنٹ ہے معاملات بھائی. اس دن ہوئے تھے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ منانا نہیں کہنا چاہیے، یہ ہے کہ یاد دہانی کراتے رہنا اس کاز کی، اس مقصد کی جو چلتا رہا ہے اس وقت تک، جب تک کہ وہ اچیو نہیں ہو زبردست جاتا. آپ نے بات کی کہ جب ایک تک وہ اچیو ریمائنڈر نہیں ہے، ہو جاتا، جب تک کہ وہ اچیو نہیں ہو جاتا. یہ ایک ریمائنڈر ہے، الارم ہے، جیسے ہم جی، اپنے فون پر لگا دیتے نا کہ الارم ہوگا. یہ آپ اسی کو طرح پتا ہے کہ 75 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. پاکستان بالکل ایسے ہی ہے. اور انڈیا کے درمیان 3 جنگیں جو ہوئیں، ان کی بیسک بنیاد یہی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا. یہ آج کا جو دن ہے وہ اصل میں کشمیریوں کی آزادی کی تحریک تو اس دن شروع ہو گئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کسی صورت بھی انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا. زبردستی انہوں نے 1947 میں ہی فوجیں اپنی داخل کر دیں، اور سارا وہ تو آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے. کشمیریوں کی آزادی چلتی رہی تو پاکستان واحد ملک تھا جس نے کہا کہ یہ لوگ اپنے حق رائے دہی کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، تھوڑا سا ہم ڈفرنس کر لیں آج کے دن کا جو کہ یکجہتی ہے ان کے ساتھ، اور کشمیروں کی جنگ آزادی کا. یہ کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. کشمیریوں نے خود اپنی جنگ آزادی شروع کی، اور یہ سوال مطلب سب کو پتہ ہے جواب اس کا کہ وہ کسی صورت میں بھی انڈیا سے اپنا الحاق نہیں چاہتے تھے. فورسفلی انہیں فوجیں داخل کر کے انڈیا نے کر لیا وہاں پہ. وہ ایک مہاراجا اور ڈوگرا حکومت تھی، اس سے ملی بھگت کر کے، جبکہ اکثریت 100% پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی تھی. جب یہ معاملہ شروع ہو گیا تو انہوں نے جنگ آزادی شروع کی. جنگ آزادی کے دوران انہوں نے انڈیا سے 4000 مربع میل سے بھی زیادہ علاقہ واگزار کرا لیا. جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا رہا ہوں، یہ پیدا ہوئی ہماری یوتھ کے لیے جانا بہت ضروری تو ہے، ہمارے بچوں کے انڈیا دوڑ کے اقوام متحدہ میں گیا. آج میرے خیال میں ہم اس چیز کا تجزیہ کریں کہ یہ حل کیوں نہیں ہو رہا، کون ذمہ دار ہے، بس یہی کر لیں تو بڑی بات. انڈیا دوڑ کر اقوام متحدہ میں گیا اور کہا جی ہمیں بچاؤ، یہ وہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچاتے ہیں ہم. ہماری قرارداد یہ ہے کہ ابھی سیز فائر کر دیں وہ لوگ جو آزادی کی تحریک. ہم جلد ہی اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کروائیں گے، یعنی ان سے ایک ووٹ لیں گے، وہ جس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے ہو جائیں گے. انڈیا نے کہا ٹھیک ہے، فوراً منظور کر لیا، اور وہ ڈیفیوز ہو گیا اس وقت معاملہ جب جنگ بندی ہو گئی. ورنہ شاید کشمیری جب ہی آزاد ہو جاتے. جب یہ ڈیفیوز ہو گیا معاملہ، انڈیا مکر گیا اپنے حسب عادت. مکرنے کے بعد اس نے وہاں قبضہ جاری رکھا، جسے اب مقبوضہ کشمیر یا انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں ہم، جو سری نگر آج کل دارالحکومت. اور کشمیریوں نے اپنے جدوجہد پھر شروع کر دی. انہوں نے کہا وہ جو اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ ہماری رائے کو پوچھا جائے گا تو پوچھو. انڈیا نے پھر 2 3 4 کام کٹھے شروع کر دیے. وہاں ان کی نسل کشی شروع کر دی. وہ چونکہ مسلمان اکثریت کی ریاست تھی، یہ انہیں ڈر تھا کہ اگر اقوام متحدہ استصواب رائے کرا لیتی ہے تو پاکستان کے حق میں یہ فیصلہ دے دیں گے. انہوں نے انڈیا سے ہندو وہاں مائیگریٹ کرنا شروع کر دیے اور قتل عام تک کیا کشمیریوں کا. اتنا بڑا ایشو انٹرنیشنل لیول پر اور کوئی نہیں جتنا بڑا کشمیر کا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے 2 ایشوز ہیں پوری دنیا کے جنہوں نے ہاں جی اتفاقاً یہ چونکہ مسلم ہیں تو اس لیے مسلم ہونے کی وجہ سے وہ کمیونٹی جو غیر مسلم ہے وہ اتنا کانشیس نہیں ہو پائی، جس میں اقوام متحدہ بھی شامل ہے. اقوام متحدہ کا
وجود بھی اسٹیک پر ہے. اگر کوئی اسے باور کرائے, اسے ایجوکیٹ کرے اقوام متحدہ کے لوگوں کو بشمول یہ بڑی طاقتوں کے, کہ اگر یہ مسائل جن کے لیے انہوں نے خود قراردادیں منظور کی ہوئی ہیں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کروا پاتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ تاثر جا رہا ہے اور جانا بھی چاہیے کہ اقوام متحدہ صرف طاقتور لوگوں کی منوپلی کو قائم رکھنے کا ایک ادارہ ہے, لگتا ہی ہے. تو پھر یہ ہے کہ پاکستان نے 90s میں یہ کہا کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں پہ یہ دباؤ دیا ہوتا کہ آپ نام بھی نہ لو کشمیر کا, آپ کیوں کہتے ہو کہ, ہم نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, جنگ آزادی ان کی ہے, لڑ وہ رہے ہیں, لیکن اخلاقی, سیاسی, سماجی اور لوگوں ہم ان کے ساتھ ہیں, اس برے وقت میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. تو آج کا جو دن ہے 5 فروری, یہ یوم یکجہتی کشمیر ہے. یہ کشمیر کی آزادی جو چل رہی تھی اس میں پاکستانیوں نے یہ بتانا ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی ان کے ساتھ ہو نہ ہو, ہم تمہارے ساتھ کھڑے. یہ ہے آج کا دن. بالکل جی, آپ نے بڑی زبردست باتیں کی, کیونکہ یہ دیکھیں نا ہمارے بچوں کے لیے جاننا بہت ضروری تھا یہ ہسٹری کہ آخر یہ کیوں ہے اور کیوں ہم یہ مناتے ہیں دن. اچھا, ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے رہتے؟ میرا کوشچن وہی ہے. ابھی میں نے آفتاب صاحب سے بھی کیا, لیکن وہی بات ہے کہ وہ آواز کا تھوڑا ایشو تھا. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آخر کیا ریزن ہے کہ ہم کیوں نہیں اس طرح سے اس ایشو کو ریز کر پاتے انٹرنیشنل لیول پر؟ یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ بظاہر ایک چھوٹا سا سوال ہے, لیکن اگر میں صرف اسی بات پہ کنسنٹریٹ کر جاؤں کہ ہم کیوں نہیں کر پاتے, تو اس میں پہلے ہم آتے ہیں نا, پھر ہی آپ بتائیں نا. بالکل. اصل میں ہے کہ علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہی کہوں گا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہم جب تک خود اپنے آپ کو دنیا بھر میں مضبوط نہیں کر لیں گے, ہماری نہ بات میں اثر رہے گا, نہ ہماری نہ ہمارے کہنے میں اثر رہے گا. ہوا یہ ہے بدقسمتی سے کہ ہم بحیثیت پاکستان 75 سال میں اپنے کئی معاملات میں ایسے الجھتے رہے اور الجھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اتنے مؤثر اور طاقتور طریقے سے اپنی بات کو ان لوگوں سے نہیں منوا سکتے جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اقوام عالم ہے. اگر آپ طاقتور ہوں, آپ کی اقتصادی ترقی اتنی ہو کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہو, اگر آپ ناراض ہوں تو انہیں پتہ ہو کہ ان کی اقتصادی معاملات متاثر ہو سکتے ہیں, تو پھر وہ آپ کی بات کو سنیں اور وہاں پہ بھی کہیں. دوسرے نمبر پر تمام پاکستانی اور تمام کشمیری جہاں جہاں دنیا بھر میں ہیں, جس ملک میں بھی ہیں, وہاں کے بزنس میں ہیں, وہاں کے کمیونٹی میں وہ لوگ ہیں, وہ اس چیز کو اس طریقے سے ان لوگوں کو باور نہیں کرا سکتے جو دنیا پر ہولڈ رکھتے ہیں, چاہے وہ امریکہ کے لوگ ہوں, یورپ کے لوگ ہوں, یا جہاں جہاں جو لوگ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. انہیں اگر یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس ظلم کو جو کہ اقوام متحدہ نے مانا ہوا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کروا سکتے, تو آپ بھی کل کو اس قابل نہیں رہیں گے کہ کوئی آپ کی بات بھی مانے, اور کل کو پھر جو بھی ہے کہ تو پاکستان کو مضبوط ہونا. دیکھیں کہ میں ایک ڈیفرنٹ ویلیو سے بات کر رہا ہوں. اس وقت کشمیر کی آزادی اپنی جگہ, کشمیری اپنی جگہ, ہمیں مناسب ایجوکیشن. اب سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا میں ہر پاکستانی, ہر کشمیری دنیا کو یہی باور کرا لے کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے جو کہ دہشت گردی کا سبب ہے. بالکل, یہ دہشت گردی ہے کہ لوگوں کو مار دیں, وہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو, بچے مار دیتے ہیں وہ کشمیر میں. لیکن سب انٹرنیشنل لیول پہ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا. دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا ایکشن اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو. اب دیکھیں ایک اور ادارہ ہے, ابھی میں اقوام متحدہ کر رہا ہوں, یہ دو بڑے مسئلے جون سے ہیں کشمیر کے اور فلسطین کے. اس میں OIC ہے نا ایک ادارہ, آپ نے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, وہ ہے, اس کا کیا رول ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ جی وہ نظر نہیں آتا. تو اسی وجہ سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں وہ نظر آئے نہ آئے, وہ ممالک جون سے کچھ اپنی رائے رکھتے ہیں, کچھ بہتر ہے, جیسے ترکی ہے, ترکی اپنا رائے رکھتا ہے, اس کی رائے کوئی نہ کوئی سن لیتا ہے, لیکن اکیلے تو پاکستان اتنا مضبوط ہو جائے, میرے تو ایک ہی ہے اب
کہ ہر معاملے کا ایک ہی حل ہے اور وہ پورا منع ہوگا اگر پاکستان بہت مضبوط ہو جائے، اقتصادی طور پہ بھی، دفاعی طور پہ الحمدللہ اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ پاکستان دفاعی طور پر بہت مضبوط ہے، اور خاص طور پہ اٹامک پاور ہونے کے بعد یہ بھی ایک خطرہ ہے۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ انڈیا نے وتیرہ بنا لیا تھا کشمیر کا بہانہ ہمیں سزا دینے کے لیے، ہر 5 سال کے بعد ہمارے پہ جنگ ہوتی تھی، 48 میں ہوئی، 65 میں ہوئی، 71 میں ہوئی، 71 میں تو ہمارا ملک تک توڑ دیا انہوں نے، لیکن اب کیوں نہیں ہو جاتی؟ کبھی کسی نے غور کیا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور ہم کارگل پہ تو دیکھیں ہوا تھا، نہیں ہوا نا، کارگل پہ تو ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی نا، لیکن انڈیا نہیں اب جرأت کر سکتا، کیوں کہ ہماری مسلح افواج بھی اور ہماری قوم بھی ڈٹرمن ہے کہ ہم اب مشرقی پاکستان والا واقعہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے ایک دفعہ ملک توڑوا لیا، اب اگر کوئی ہمیں توڑنا چاہے گا یا وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ ڈٹرمنیشن کلیئر ہے ہماری۔ اس کا مطلب کہ ہماری وہ جو طاقت ہے، ایٹمی طاقت تو انڈیا بھی ہے، ایٹمی طاقت تو ہم بھی ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ ہم دیر نہیں کریں گے اپنی آزادی کو بچانے کے لیے۔ یہی ہے کہ اقتصادی طور پہ آپ مضبوط ہو جائیں تو دنیا بھی کہے گی کہ یہ دیر نہیں کریں گے، اب کشمیر لوگوں کی حمایت کے لیے، اس کے لیے کیوں نہ ہم اس مسئلے کو حل کر دیں۔ اچھا، اس کی ایک ریزن یہ بھی نظر آتی ہے کہ کیونکہ ہماری اپنے دوسرے مسائل سے نہیں ہم نکل پاتے، اکنامیکل سچویشن، ہاں یہ ساری ہماری سیاسی سچویشن دیکھیں، یہی تو میں کہہ رہا کہ بدقسمتی سے ہم خود پنپ نہیں پائے، یہ ایک وجہ ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ دشمن ملک ہمیں انہی چیزوں میں الجھائے رکھنا چاہتا، نہیں یہی ہے، یہ تو آپ نے تو اتنی بڑی بات کی ہے، یہی تو ہے۔ یہ جو دیکھیں تخریب کاری اور دہشت گردی کا سورس جو اس وقت دنیا میں ہے، 2 ہیں، یہ یاد رکھیں، انٹرنیشنلی میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایک اسرائیل اور ایک انڈیا۔ یہ دہشت گردی کو باقاعدہ پرموٹ کرتے ہیں، اور دیکھیں اب پچھلے دنوں ایران میں جو کچھ ہوا، وہاں پہ افغانستان میں ان کے اڈے ہیں، کس چیز کے؟ دہشت گردی کو تربیت دینے کے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کوئی سی پیک پہ حملے کے لیے، کوئی اقتصادی طور پہ کوئی سازشیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ہمیں کمزور ہی اس لیے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اگر ہم مضبوط ہو جائیں گے پھر ہماری بات کی ویلیو ہوگی اور دنیا کہے گی کہ نہیں جی اس مسئلے کا حل کرو۔ ابھی ہماری کمزوریاں ہیں، میں تو ادھر یہ کہہ رہا ہوں، بالکل ایسے ہم ان سازشوں کا توڑ کیوں نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس سازشوں کو توڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ، لیکن اسی دوران اور سازشی لوگ جون سے ہیں وہ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں۔ اور دشمن میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، ہمارے اس وقت 2 دشمن ہیں دنیا میں، ایک اسرائیل اور ایک انڈیا، اور یہی وہ لوبی ہے جو دنیا پہ، اسرائیل کی شکل میں خاص طور پہ، وہ دنیا پہ بہت سے ممالک پہ قابض ہے اقتصادی طور پہ۔ تو وہ لوگ یہ پیسے اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پلانٹ کر دیتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ جون سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں الجھنے میں یا اس طرف رکھیں، ہمیں ایک تو ہے کہ ہمیں اکٹھا نہ ہونے دیں۔ اب دیکھیں، میں ابھی آپ یہ بات بالکل شاید الگ ہو جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر یکجہتی سے اس کا بھی تعلق ہے۔ اب ہمارے الیکشن ہوں گے، بظاہر تو یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے میں بات کرنے لگا ہوں، اب ہمارے الیکشن، میرا یہ ہے کہ ہماری یونٹی اس میں ہے کہ جو بھی الیکشن ہو جائے، لوگ جس کو بھی منتخب کر لیں وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کے لوگ ہیں، ہر بندہ جو کھڑا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی ہے، اور ہر بندہ جو ووٹ دے رہا ہے وہ محب وطن پاکستانی ہے۔ جب وہ منتخب کر لیں، جسے بھی کر لیں، پھر وہ اکٹھے ہو کے چلیں اور تسلیم کریں جو ہار گئے ہیں اس بات کو کہ یہ اب ہمارے ملک کے نمائندے یہ ہیں، ہم نے ان کے بھی ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، اگر ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے یہ 5 سال حکومت اچھی کر سکیں گے تو ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا۔ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں اور تسلیم کر لیں ہم، تو 2-3 الیکشن کے بعد یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کب طاقتور ہوں گے، کب کشمیر آزاد، میں کہتا ہوں کہ مجبور ہو جائے گا انڈیا بھی کہ پاکستان سے اب بنا کے رکھو، ورنہ اسے اپنی آزادی خطرے میں نظر آئے۔ جب تک اسے اپنی آزادی خطرے میں نظر نہیں آئے گی تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
دیکھیں نا یہ راؤ صاحب نے کتنی زبردست ایک طرح سے میسج ہی میں کہتی ہوں دے دیا گورنمنٹ کو کہ کچھ کریں. دیکھیں جب ہمارے مائنڈ میں کہتی ہوں اس طرح کی بات آ جاتی ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم عام وہ کہتے ہیں نا پبلک سمجھ سکتی ہے, عام جنتا سمجھ سکتی ہے, تو آپ لوگ کیوں نہیں جو ہماری گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی تھوڑا سا ایکشن لیں اور وہی بات ہے دشمن کو کمزور کریں تاکہ وہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہے اس کا ہم کوئی توڑ نکال سکیں اور ہم اپنے ملک کو اقتصادی طور پر, سیاسی طور پر اور معاشی طور پر مضبوط کر سکیں. تو تبھی ہم ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مسئلہ کشمیر ہے. یہ مسئلہ کشمیر سنتے سنتے یقین کریں بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ, اور پھر ہمارے ہم ہو گئے ہیں, آپ تو بچے ہیں, ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. ہمیں بتایا اب ہم بھی آگے کو جا رہے ہیں, ہماری بچے بھی یہی سنتے آ رہے ہیں مسئلہ کشمیر. تو یہ حل ہونا چاہیے, اس کا کوئی سولوشن نکلنا چاہیے. وہی بات ہے, ہمیں سوشل میڈیا ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے, اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. اچھا آپ اتنا عرصہ آپ ایجوکیشن میں رہے ہیں تو آپ نے جب کشمیر ڈے ڈیفینیٹلی آتا ہوگا تب بھی آپ نے اپنی یوتھ کو, جو ہمارے بچے ہیں, اس نئی نسل کو آپ نے اس بارے میں آگاہی دینے کی کتنی دفعہ کوشش کی اور کیا آپ نے ان کو میسج دی؟ دیکھیں جو ایجوکیشن کا جہاں تک بات ہے, ایجوکیشن میں بنیادی طور پہ ہر پاکستانی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر جون سا ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور کشمیری مظلوم ہیں اور غلام بنائے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میسج تقریر, بچے ہمارے جب تقریر کرتے ہیں یہی ہوتا ہے نا ایجوکیشن کا طریقہ کہ اسکول لیول میں بچوں نے جیسے آج یوم یکجہتی ہے, اس پہ تقریریں ہو جائیں گی, سیمینار ہو جائیں گے. ہم آپ جو کر رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کی ایجوکیشن ہی ہے. آج کمیونٹی کے لوگ ہمارے پاکستان کے کوئی زنجیر بنائے گا اپنی یکجہتی شامل کرنے کے لیے, کوئی ریلی نکالے گا, تو یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے. تو ہم نے تو ہوتے ہوئے دیکھا بھی, اور یہ جو میں اور آپ آج دیکھیں, ہم تو چلو بوڑھے ہو گئے, آپ نے بھی بچپن میں کہیں سے یہ سنا تھا نا کہ یہ ایک بڑا ظلم ہے دنیا میں ہو رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے. اسی طرح آج کا بچہ بھی جان رہا ہے. اب جاننے میں اور اس کے حل نکالنے میں گفتگو کا مت, جان لیا یعنی ہم یہ ساری زندگی, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 75 سال ہم یوں ہی روتے رہیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور یوں ہی وہ اسے قتل کرتے رہیں گے. تو پھر اب ہمیں حل نکالنے, یہی ہے نا, رونا نہیں ہے, اب ہمیں یہ وقت ہے. فرض کریں یہ اب 5 سال ہمیں ملتے ہیں, جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس ملک کو اتنا مضبوط کر دے, اتنا کر دے بڑا. جیسے میں نے کہا حل میں الٹ طرف کہہ رہا ہوں, میں جنگ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. آپ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ آپ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہوں, آپ اقتصادی طور پہ, آپ سیاسی طور پہ آپ آگے ہو جائیں گے, تو انڈیا کیا اس سارے کہیں گے کہ یار اس کا حل کرواؤ, ورنہ ہماری اپنی ایگزسٹنس خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور جب تک انڈیا کی اپنی ایگزسٹنس خطرے میں نہیں پڑے گی وہ کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں کرے گا. تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے ہم مضبوط ہوں, کشمیری جہاں بھی ہیں وہ لوگوں کو سوشل میڈیا کا استعمال کرو صحیح طرح, ہر ایک کو بتاؤ بھی جب تک انڈیا اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے کہے کو حل نہیں کرتا کوئی ملک اس سے تعلق نہ رکھے, اور وہ ملک جو طاقتور ہیں وہ تعلق ختم کریں, اس سے تجارت ختم کریں. انڈیا نے اس دن بنیا ہے, آپ کو پتا ہے بنیا تو کاروبار پہ مرتا ہے. انڈیا کا آج یہ کر دو اقتصادی بائیکاٹ, یہ تو 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے, بس ختم. وہ کہیں گے جی ہماری روٹی ختم ہو رہی ہے. تو روٹی ختم کرنے کے انتظامات نہیں ہوئے, وہ ظلم کرتا جا رہا ہے اور لوگ دیکھتے جا رہے ہیں. لوگ سے مراد ہے پوری دنیا. اقوام متحدہ کو بھی باور کرایا جائے بار بار, جیسے کہ ہماری ہر حکومت نے یہ پالیسی رکھی ہے کہ وہاں بتاتے رہے, لیکن اتنی فورسفلی بتایا جائیں کہ تمہاری بھی اب ایگزسٹنس خطرے میں ہے اقوام متحدہ کی, اگر یہ تم 2 مسئلے حل نہیں کرتے دنیا کے. کشمیر تھریٹ ہماری طرف سے اس طرح سے پاورفل نہیں ہے. تو پاورفل ہونا جون سا ہے نا, اس کے لیے کچھ کرنا ہے. اور وہ پھر بات ہے کہ بات ہمارے سے یہ شروع ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں وہ کیا سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے؟ فرسٹ سٹیپ کیا لینا چاہیے؟ پہلا سٹیپ تو سمپل یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو گورنمنٹ اب بنتی ہے آج سے یہ ایم اینڈ آبجیکٹو بنا لے کہ ہم نے سیاستیں کر لیں,
ہم نے زندگی میں جو کمانا تھا کما لیا, نہیں کمانا تو نہیں کمانا, جو کہ نہیں کمانا تھا آپ لوگوں نے کما لیا. اب صرف ملک کے لیے کچھ کر کے دکھا دیں, اور وہ کچھ کرتے دکھا دیں جس سے ریئل ہیروز میں شمار ہو ہمارا پاکستان کا ہر لیڈر. ریئل ہیروز تو ہمارے وہی تھے نا, جو قائد اعظم, لیاقت علی خان, عبدالرب نشتر, محمد علی, جو یہ لوگ تھے اوریجنل ہیرو. اگر ہم ہیروز کو گولی مار دی جاتی ہے, لیاقت علی خان سے مجھے وہ یاد آ گیا, بچہ وہ ہم جی روتا تھا. ہاں جی, لیکن بات یہ کہ دشمن نے اپنا کام کرتے رہنا ہے. انہوں نے ہمارے لیے شہادت دی ہے, جنہوں نے ان کی شہادت کی لاج رکھنے کے لیے یہ لوگ جو اب ہیں, یہ اگر آج تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو اتنا طاقتور بنانا ہے کہ یہاں کا بچہ جون سا ہے وہ دنیا کا لیڈر ہو, جو کہ ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ واحد ملک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے جس میں تمام وسائل شامل ہیں. کہیں کوئی پہاڑ ہیں, کہیں کوئی دریا ہے, کہیں کوئی سمندر ہے, کہیں کوئی معدنیات ہیں وغیرہ وغیرہ, یہاں سب کچھ ہے. بالکل ایسے. اور سب سے امپورٹنٹ بات نہیں, سب سے اہم چیز کو آپ بول رہے ہیں, یہاں آپ جیسے لوگ ہیں, یعنی یہ تمام یوتھ ہے, یہ ایک اتنا بڑا سورس ہے, اور اتنی پیور ہماری یوتھ اتنی بہترین اور ٹیلنٹڈ ہے. میں بولی دنیا میں رہا ہوں, وہ لوگ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ آسان پسند ہو گئے, یہ محنتی بھی ہے, اور انہوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے. یہ ایجوکیشن میں بھی, اور جو بزنس کام وہاں کر رہے ہیں, کوئی انجینئر گیا ہے, کوئی ڈاکٹر, انہوں نے پروف کیا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں. ہمیں صرف اتنا ہے کہ آج آپ نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں, ہم ان کو چینلائز کریں, ان کو اس ملک کی ترقی کے اس ٹریک پہ ڈالیں کہ جس کے بعد ملک بھی روشن ہو, یہ بھی روشن ہو, اور ہم, یعنی ہم سے مراد ہے ہم جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں, وہ بھی سارے اتنے مضبوط ہو جائیں کہ پھر ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اب دیکھیں, میں سمپل سی بات کرتا ہوں, یہ اتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہوئیں, اتنے بڑے بڑے معاملات ہوئے. افغانستان کو دیکھ لیں, افغانستان سے بڑا تو کوئی نہیں ہوا نا. افغانستان میں جنگ بھی ہوئی, یہ بھی ہوا, وہ بھی ہوا, امریکہ وہاں آگے بیٹھ بھی گیا, سب کچھ ہوا, لیکن کوئی امریکہ پہ حملہ آور تو نہیں ہو سکا. جو بھی اس نے پلانٹ کیے اس نے آپ ہی, یعنی الٹا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس نے وہ بھی پلانٹ کیے کہ فلاں جی عراق میں جی ایٹم بم بن رہا ہے, چلو جی اسے مار دو. وہ 9/11 کا واقعات, ابھی تک یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ ادھر سے ہوا تھا, کہ وہ کر کے افغانستان پہ حملہ کر دیا. لیکن میں کہتا ہوں ہم کیوں اتنے مضبوط نہ ہو جائیں کہ ہمارے پہ کوئی حملہ نہ کر سکے. بس اتنی سی بات ہے. اور اس کے لیے ہے کہ اب ہر چیز کا حل ہے کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے, اس کو ایک بندہ جو بھی آ جائے, ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو غدار کہنا چھوڑ دیں بس. اگر نہیں تو بس پھر نہیں ہونا. اگر لڑیں گے تو دشمن تو پھر تماشا دیکھے گا. وہی بات نہیں, وہ ہمیں دونوں, وہ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں, وہ پتہ نہیں یہ سنجیدہ گفتگو میں یہ بنتا ہے کہ نہیں. وہ یہ ہوا کہ 4 لوگ تھے بڑے بڑے طاقتور. ایک راؤ, میں اپنا نام لے لیتا ہوں, راجپوت, چونکہ یہ ایک قوم ایسی تھی جو سی حکومت کرتی تھی انڈیا پہ. تو ایک راؤ صاحب تھے, ایک شاہ صاحب تھے سید, اور ایک بنیا تھا, اور ایک کمی کمین ٹائپ جو سے, مطلب ان کے حساب سے کمی کمین, جو کام کرنے والوں کو کمی کہتے تھے, وہ تھے. یہ 4 دوست تھے. کہیں کسی باغ میں جا کے گئے تو آم لگے ہوئے تھے. آم کچے تھے, ابھی توڑ لیے, ابھی مطلب چھوٹے تھے نا یہ. اب وہ جو باغ کا مالک تھا وہ دیکھ رہا تھا, تاڑ رہا تھا. اس نے کہا کہ اب ان کے جوتے کیسے مارے جائیں. دیکھیں ٹائم دیکھیں, کیونکہ بس جوتے کیسے مارے جائیں. اس نے کہا کہ جناب علی, اسے جو کم تھا اسے کہا کہ میاں تو تجھے کیسے ضرورت ہوئی, تو ہمارا کمی نا, یہ تو راؤ صاحب ہیں, شاہ صاحب ہیں, اور یہ بنیا اس سے کام کرنا ہے. تو وہ تینوں کھڑے رہے, انہوں نے اسے جوتے مارے. پھر اس نے بنیوں کو پکڑا, پھر تیرے سے ہم قرض لیتے ہیں سود پہ, تو تجھے کیسے ضرورت ہے, یہ تو راؤ صاحب ہے, یہ تو شاہ صاحب ہے, یہ دنیا کے مالک ہیں وہ وہاں کے. تو قصہ مقصد یہ ہے کہ آہستہ کر کے انہوں نے 4 کو جوتے مارے. اچھا, آپس میں. تو یہ ہے کہ یہ اس سے بچو.
بالکل جی، آپس میں مت لڑیں اور وہی بات ہے دشمن کو موقع مت دیں۔ تھینک یو سو مچ راؤ صاحب، آپ ہمارے شو پر آئے اور اتنی زبردست کشمیر کے حوالے سے ہم نے بات کی، بہت اچھا لگا، ہماری یوتھ نے بھی سنی ہوگی۔ آئی ہوپ کہ ہماری گورنمنٹ بھی انڈرسٹینڈ کرے ان سارے مسئلوں کو اور اسی طرح سے ہم یونٹی کے ساتھ چلیں اور خود کو مضبوط کریں۔ یہ جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں ظلم و ستم، یہ ختم ہو جائے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر سے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں آج اور اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔